خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھیں لائیو فون ان شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں شبیر حسین بٹ صاحب، ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ رورل ڈیولپمنٹ سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈائریکٹر صاحب سے تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ شبیر صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ منظور صاحب۔ سر، یہ جو رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا مینڈیٹ ہے کہ رورل کشمیر کو ٹرانسفارم کرنا، کس حد تک آپ اپنے ویژن اور اپنے اس مینڈیٹ میں کامیاب ہو چکے ہیں ابھی تک؟ دیکھیے، یہ ایک ڈائنامک سٹیٹ ہے کہ مطلب جو آپ نے کہا کہ کس حد تک آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہمارا ویژن تو ہوگا نا، اس سلسلے میں کوئی مینڈیٹ تو ہوگا۔ جو گاؤں کی جو صورتحال ہے، جو آپ کی فیس لفٹنگ جو ہے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اسکیم کا ایک مشن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ جیسے پرائم منسٹرز گرامین جو آواس یوجنا ہے، اس کا ایک مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ہر ایک جو جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر دینا ہے، اس کو اسسٹ کرنا ہے گھر بنانے میں۔ اور جو لوگ اپنے جن کی امپلائمنٹ نہیں ہوتی ہے، جو آف سیزن ہوتا ہے، ان کو اس آف سیزن میں ہمیں جنریٹ کرنی ہے، ان کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے۔ تو ہر ایک اسکیم جو رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو رن کرتا ہے، جو چلاتا ہے، اس کا ایک الگ مشن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو ڈپارٹمنٹ کا چونکہ ہمارا فوکس چونکہ رورل ایریاز ہیں، تو رورل اکنامی ہو، رورل ہاؤسنگ ہو، سیلف ہیلپ جو گروپس ہیں یا پھر سینیٹیشن ہے، یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں رورل ڈیولپمنٹ کے، جہاں پر رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اوور آل کام کرتا ہے۔ سر، یہ جو رورل ڈیولپمنٹ آپ ولیج سیناریو کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس حد تک آپ کامیاب ہوئے ہیں اب تک؟ اور دوسرا یہ کہ چینج کرنے کا مطلب سیناریو رورل ایریاز کا، دیہاتوں کا حلیہ بدلنا، کیا ان کو شہر بنانا ہے یا ٹاؤن بنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ الٹا ہے کہ ہم وہ ساری سہولیات جو ہیں بہم پہنچائیں گے رورل ایریاز میں، جو کہ شہری علاقوں میں یا جو اربن ایریاز ہیں ان میں جو سہولیات ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ گاؤں میں وہ سہولیتیں ساری فراہم ہوں تاکہ لوگ مائیگریٹ نہ ہو جائیں فرام رورل ٹو اربن ایریاز۔ کریکٹ۔ تو ہمیں گاؤں کو شہر نہیں بنانا ہے، شہر اپنی جگہ ہے، گاؤں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہمیں وہ سہولیتیں اور جو کہ اربن جو آپ کی اکنامی بھی ہے، جو اربن جو ہے اس کا انپٹس جو ملتا ہے وہ آپ کو گاؤں سے ملتا ہے۔ یہ تو بڑی ایک کہاوت ہے کہ جب آپ کے گاؤں خوشحال ہوں گے تو آپ کے شہر بھی خوشحال ہوں گے، اور یہ سچ بھی ہے۔ صحیح بات ہے۔ سر، آج کل ایک افواہ کیا ہے، آج کل ایک پبلسٹی بہت ہو رہی ہے پردھان منتری آواس یوجنا کی۔ کیا ہے یہ سارا آواس یوجنا؟ آپ اس پر آج کل بہت چرچا کر رہے ہیں، بہت دھیان دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ جو پرائم منسٹرز آواس یوجنا گرامین ہے، اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورژن 2 جو ہے اس وقت اس کا سروے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ پی ایم اے وائی جی کا جو فرسٹ ورژن ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ چلا رہے تھے جی، اور اس کی ایک ویٹ لسٹ تیار ہو گئی تھی، جو ایک لسٹ بنی تھی بینیفیشریز کی، پوٹینشیل بینیفیشریز کی کہہ سکتے ہیں ہم۔ وہ 2013 میں جو سوشو اکنامک سروے ہوا تھا، تو ایک اس کے بعد ایک آٹو جنریٹ ہو گئی ایک ویٹ لسٹ، وہ ویریفائی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو گھر دینے میں، گھر بنانے میں اسسٹ کرنے لگے رورل ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ کچھ گیپس تھی اس 2013-14 کے اس سروے میں، کچھ گیپس دکھ رہی تھی کہ ہمیں لگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر نہیں ہیں لیکن سروے سے چھوٹ گئے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے جو انومریٹر اس وقت تھے، جو لوگ انومریٹ کرنے کے لیے گئے، جو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے گئے، ان سے کہیں چوک ہو گئی، یا پھر جس سے ہاؤس ہولڈ سے انہوں نے پوچھ تاچھ کی، انہوں نے کچھ جواب دینے میں ان سے بھی غلطی ہوئی، چونکہ اس وقت نہیں معلوم تھا کہ اس سوشو اکنامک سروے کو کہاں کہاں یوز کیا جائے گا۔ تو جب اس سوشو اکنامک سروے کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا، جس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی تھا
تو ہمیں جب ہم نے عملانہ شروع کر دیا پی ایم اے وائی کا جو فرسٹ فیز تھا تو ہمیں لگا کہ بہت سارے گھر چھوٹ گئے ہیں اس کی وجہ سے. پھر دوسرا سروے 2017-18 میں ہوا جس کو ہم نے نان سوشل اکنامک سروے کا نام دیا, اور اس کو عملانے میں 2017 سے 18 کے بیچ کا جو سروے ہوا اس کو ہمیں 5 سال تک لگے, کیونکہ وہ پھر 2019 کے بعد شروع ہو گیا, اس کا امپلیمنٹیشن شروع ہو گیا. جو اس وقت جو لسٹ بنی اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر پھر 5-6 سال میں بنا بھی دیے تھے. تو پچھلے سال ہمیں ایک ہی بار ہمیں موقع ملا کہ اس ساری پرانی لسٹ کو ہم ایگزاسٹ کریں, یعنی جتنے سارے لسٹ میں ہوئے تھے ان سب کو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سب کے پاس جا کے دیکھیں کہ ان کے گھر بنے ہیں کہ نہیں ہیں. جن کے گھر نہیں بنے تھے تو ہم نے پچھلے 2 سال سے ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں گھر بنانے میں. لیکن پھر بھی فیل کیا, کیونکہ آپ یہ جو ایک پروسیس ہے گھر بنانے کا, یہ ڈائنامک ہے, اس میں چینج ہوتی رہتی ہے. کوئی لوگ ایسے ہیں جو مڈ ہاؤسز میں ہیں, کوئی جن کا گھر نہیں ہے, کوئی ایک ایسی فیملی ہے کہ جو بھائی ہیں 3-4, ان کے پاس 2 ہی کمرے ہیں. تو یہ چینجز آتی رہتی ہے. تو یہ بھی دیکھا گیا کہ دوبارہ سے کہ نہیں, اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان کو اسسٹ کریں. تو اب گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کا ایک نیا ورژن جو جنوری 2025 سے جو سٹارٹ ہوا ہے, اس میں اس وقت ہمارا یہ چل رہا ہے کہ ہم سروے کر رہے ہیں. اور سروے کے لیے یہ اس سے پہلے ایک مینول ہوتا تھا, اب کے جو ہے ڈیجیٹل ہو رہا ہے, کیونکہ بہت ساری چینجز آ گئی ہیں. اس ڈیجیٹل سروے میں پروویژن یہ ہے کہ آپ خود بھی سروے کا حصہ بن سکتے ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو جو آواس پلس جو ایک ایپ ہے, آواس پلس 2024 ورژن 2 جو اس کا ہے, آپ پی ایم اے وائی جی کے پورٹل پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اپنے موبائل پہ, اور پھر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہو اس پہ. اگر میں بہت سارے اور جو میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہم یوز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بھی آ جائے, ان کو پتہ چلے. تو میں ہمیشہ سے پچھلے 2 مہینے سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں آتا ہے, جو لوگ ڈیجیٹل لٹریسی لمیٹڈ ہے, اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اس صورت میں آپ ہمارے وی ایل ڈبلیو جو پنچایت سیکرٹریز ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے ان کو بتا کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. اور ہم نے ابھی تک کشمیر ویلی میں ہم نے لگ بھگ 63,000 لوگوں کو اس وقت تک رجسٹر کیا ہوا ہے, اور اس میں سے 11,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو اس پورٹل پہ رجسٹر کیا ہے ایز پوٹینشیل بینیفیشریز. تو 50,000 کے آس پاس لوگ ہیں, 50,000 پلس ہوں گے جن کو ہمارے سرویئرس نے, کیونکہ ہم نے جب اس کا جو شروعات ہو رہی تھی اسکیم کو لانچ کرنے کی, اس ورژن کو لانچ کرنے کی, تو اس سے پہلے ہم نے ہر ایک پنچایت کے لیے ایک جو امپلائی اپنا ہے جو کہ پنچایت سیکرٹری ہے, یا اگر کہیں نہیں ہے تو پھر ہم نے کوئی اور امپلائی اس میں ایز سرویئر رجسٹر کیا ہوا ہے اس پورٹل پہ. اس امپلائی کے جو اس کا اپنا ہینڈ سیٹ ہے, موبائل ہینڈ سیٹ ہے, اس سے وہ ملٹیپل لوگوں کو ملٹیپل انٹریز کر سکتا ہے, اپلوڈ کر سکتا ہے. لیکن باقی جو سیلف سروے کرنے والے لوگ ہیں, جو انڈیویجول پیپل ہیں, وہ ایک ہینڈ سیٹ سے ایک ہی سروے اپلوڈ کر سکتے ہیں, 2 نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ادر دین جو ہمارا جو پنچایت سیکرٹری ہے وہ اپنے ہینڈ سیٹ سے ملٹیپل انٹریز کر سکتا ہے. جی سر, وی ہیو اے کال آن لائن. ہیلو. جی وعلیکم السلام, اپنا تعلق دیجیے صاحب. طارق احمد. طارق صاحب کتنا چھو روزان؟ کنی پورا. جی فرمائیں طارق صاحب, پوچھو سوال. ان کی آواز کلیئر, آواز آپ کی بروکن آ رہی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں, کچھ سمجھ نہیں. میوٹ کو بالکل آواز بروکن آ رہی ہے, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو اسپیکر بند. ہلو جی. تم مین دیہی علاقن مین روڈ پہ لنٹ آسان اندر تم رولر ڈیولپمنٹ برو تم ٹائر لاگان پہ تم لنٹ بناوان بیٚیہِ تم واش روم
مگر تم چھنا از درور گژھان تِتھ کٔنۍ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ زن آسان ٲسۍ برونٛٹھ. اچھا کم ٲسۍ آسان یِم زن یِم تِم حظ تِم لِکہٕ اَتھ گژھان یِمن تِم ٹایل روٗرل ڈیولپمنٹ اوس نہ سُہ کران. اہن حظ آ تِمے لِکہٕ. پہلے کوئی آپ کے کوئی سیلپرس وغیرہ ہوتے تھے وہ اب اویلیبل نہیں ہوتے ہیں ان کا کہنا. کیا مطلب میں سن نہیں پا رہا ہوں. آپ مجھے لگتا ہے آپ کلیئر. تو چھو لائن بیٹھن طارق صاحب؟ جی نہیں آواز ایکچولی ان کی بروکن آ رہی تھی تھوڑا ہمیں بھی کچھ کہہ رہے تھے کچھ آپ کے پاس ہوا کرتے تھے. کہہ رہے تھے آپ کے کچھ اسٹاف کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اب وہ نہیں دکھائی دیتے ہیں جو شاید یہ کرتے تھے جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ آپ نہیں. ہمارا دیکھیے ہمارا جو اسٹاف ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے ہم ہر ایک جو ایلیجیبل بینیفیشری ہے جو آپ کی پنچایت میں ایلیجیبل ہے اس وقت اس اسکیم کے لیے جی وہ اس کے گھر تک ہم پہنچے چاہے وہ اپنے آپ کو خود رجسٹر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے لیکن ہم ضرور اس کے گھر پہنچیں گے ہم ضرور اس کو رجسٹر کریں گے. نہیں شبیر صاحب اس اسکیم کے لیے کون سا شخص انٹائٹلڈ ہے یا اٹس اوپن فار آل؟ نہیں اٹس ناٹ اوپن ٹو آل. جن کے گھر ہیں تو ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں کے گھر ہیں تو وہ تو ایلیجیبل نہیں ہے. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جس میں مین جو کمپوننٹ ہے کہ آپ کا گھر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی آمدنی 15,000 سے نہیں اب جو آپ کہہ رہے تھے کوئی اپنے سیلف موبائل سے ہاں وہ تو وہی کرے گا نا جو ایلیجیبل ہوگا. یہ مختار صاحب شاید ابھی پھر سے فون کر. ہلو 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 جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صٲب چھِ حظ؟ اہن حظ بوزان حظ چھِ برونٛہہ کَنہِ ڈاکٹر صٲبس ٲسۍ مےٚ 2 سوال کرٕنۍ حظ. پرٛژھِو سر. اکھ سوال چھُ رِلیٹِڈ ٹُو روٗرل سینِٹیشن سُہ چھُنہٕ ڈایریکٹلی یِمن کینٛہہ بٹ البتہ یِم ویڈیو حضرات چھِ تِم چھِ یِمنٕے انڈر کران حظ. اہن حظ اہن حظ. یُس صفٲیی ستھرٲیی پروگرام چھُ وٕنکیٚس چلان گامن منٛز اہن حظ روٗرل سینِٹیشن یِمو بنٲے تتہِ سیگریگیشن شڈ وغٲرٕ بنٲیِکھ مگر تِم میکسِمم تِم سیگریگیشن شڈ بنٲے یِہنٛدۍ سٹافن تِم بنٲے کۄلن نزدیٖک. اچھا ییٚمہِ سۭتۍ وایلیشن چھِ گژھان واٹر پرٛوینشن اینڈ کنٹرول آف پولیوشن ایکٹ بیٚیہِ چھُ سُہ پانے وایلیشن کران میونسپل سالِڈ ویسٹ روٗل 2017 یُس گامن پٮ۪ٹھ تہِ لاگوٗ چھُ وٕنکیٚس. اہن حظ. تہٕ یِم چھِ تقریٖب شڈ یِم بناونہٕ آیہِ سیگریگیشن شڈ یِم چھِ واریاہ تقریٖبن 20-30% تہِ آسان واٹر باڈیٖزن نزدیٖک. اکھ سوال چھُ یِہے. دوٚیِم سوال چھُم رِلیٹِڈ ٹُو یِمہٕ ڈرینہٕ چھِ بناوان یا یِم بنٛڈ چھِ بناوان کۄلن وۄلن وغٲرٕ واریاہ اصل کٲم چھِ گژھان نریگاہس منٛز ایم جی نریگاہس منٛز مگر یُس اَسہِ پنُن لینڈسکیپ اوس کشمیٖری آرکِٹیکچر اوس تِم آرٕ کنہِ آسہٕ وغٲرٕ ٲسۍ تِم پل ٲسۍ لاگان ٲسۍ ٹِچِنگ ٲسۍ کران پتہٕ اوس تَمہِ سۭتۍ زیادٕ خوٗبصوٗرت یِوان مگر ییٖژاہ کنکریٹایزیشن گٔے ہر کُنہِ جایہِ گٔے کنکریٹایزیشن یِم تہِ کۄلہٕ بنے تِمو ترٲیِکھ ہورٕ تہِ سلیب یورٕ تہِ سلیب ہورٕ تہِ سیٖمنٹ یورٕ تہِ سیٖمنٹ تِم چھِ وۄنۍ دۄشوٕے گٔمژٕ ما روٗد نہٕ سُہ پنُن سُہ لینڈسکیپ تہِ روٗد نہٕ اَسہِ. یِم فیوٗچرس منٛز یِم کٲم کران کہِ یِم پننہِ یِم ایجنسی چھِ فیٖلڈ ایجنسیٖز جیٖز چھِ وغٲرٕ چھِ تِمن ؤنۍتو کم سے کم یِم سون یُس پنُن آرکِٹیکچر اوس کٔشیٖرِ ہُنٛد لینڈسکیپِنگ ٲس پنٕنۍ تِم آرٕ کنہِ آسہِ تمیُک تہِ ٲسۍ تُہۍ استعمال کران تمہِ خٲطرٕ تاکہِ یِم بنن شوٗبدار یِم کامہِ سانہِ. چلو شکریہ. مظفر صاحب میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گا. جی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سٹون وغیرہ یوز کی جاتی تھی تو وہ بہت خوبصورت دکھتی تھی. پہلا یہ کہ جن علاقوں میں وہ سٹون ریڈیلی اویلیبل ہے تو ہم وہاں وہ یوز کر رہے ہیں لیکن جہاں وہ اویلیبل نہیں ہے اور جو فیزیبل ہوتا ہے جو اگر کہیں پانی کا تیز بہاؤ ہے اور اس اسٹرکچر کو روز پانی کے تھپیڑے جھیلنے نہیں پڑ رہے ہیں تو ہم وہاں پر وہ پتھر یوز کر رہے ہیں. آپ کہیں بھی دیکھیے ساؤتھ کشمیر ہو یا نارتھ کے کچھ ایریاز میں جہاں ریڈیلی اویلیبل ہے پتھر تو ہم یوز کر رہے ہیں اور پچنگ بھی کر رہے ہیں کیونکہ کچھ علاقوں میں پچنگ بہت اچھی آتی ہے لوگوں کو تو وہ کر رہے ہیں لیکن جہاں پانی کا بہاؤ کنٹینیوسلی ہوتا ہے وہاں یہ پچنگ نہیں چلتی ہے. وہاں کنکریٹ مجبوری ہے ہماری اور وہاں کے لیے پتھر ڈھونا دوسری جگہ سے منریگا میں وہ بہت پاسبل ہی نہیں ہو پاتا ہے ہم سے کیونکہ جو مٹیریل اور جو لیبر ریشو ہے اس کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے. لیکن آپ کی سجیشن اچھی ہے. میں اپنے لوگوں کو ڈیفینیٹلی یہ کنوے بھی کراؤں گا کہ جہاں پر بھی لوکل پتھر اویلیبل ہے اور
جو لوکل آرکیٹیکچر جو ہے، چونکہ ہمارا ایک وہ نیچے کی لیول پہ ہے، وی آر ناٹ گوئنگ فار بگر اسٹرکچرس. ہم بلڈنگیں نہیں بناتے ہیں. ہم لوگ چونکہ اریگیشن کے کام ہے یا لین ڈرین کا کام ہے، تو وہاں آرکیٹیکچر جس طرح کا آپ جو کہتے ہیں ڈیفیکلٹ بھی ہے اور تھوڑا سا امپاسبل ہے، کیونکہ اس طرح کے ماہر بھی نہیں ہے، وہ کاسٹلی بھی ہو جائے گا. لیکن از اے گڈ سجیشن، جہاں پر بھی پاسبل ہوگا ہم لوگوں سے، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو میرے امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو میں یہ چیز بتا دوں گا. جو رورل سینیٹیشن والا آپ نے کہا، جی آپ اگر اپنا تعارف پورا دیں گے تو میں شاید اس کا سوال کا بہتر جواب دے پاؤں گا. آپ کون ہیں؟ فون لائن ان کی کر چکی ہے. اچھا، ان کی کر چکی ہے، سوری. دیکھیے، جو رورل سینیٹیشن کی بات ہے نا، یہ ایک ایسا کام ہے جو بیہیویئرل پیٹرن جس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہر کوئی آدمی اپنے آپ کو صاف رکھنے کا تہیہ کرے گا تو آپ کو گندگی کہیں نہیں دکھے گی. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اپنے لوگوں کو، کیونکہ دو سال سے میں بھی اس ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہوں، رورل سینیٹیشن تب تک اچیو نہیں کر سکتے ہم گولز جب تک کہ لوگ اویئر نہیں ہوں گے کہ ان کو کوڑا نہیں پھینکنا ہے، اور اگر پھینکنا ہے تو سڑک پہ نہیں پھینکنا ہے. اور اس کے آس پاس بھی اب دیکھیے، آپ کون سا کوڑا باہر پھینکتے ہو؟ آپ وہی کوڑا باہر پھینکتے ہو جس کا آپ کے گھر میں کوئی ڈسپوزل نہیں ہوتا ہے. آپ بایو ڈیگریڈیبل جو ہے گاؤں میں جن کی زمینیں ہیں، وہ اپنا بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ جو ہے اپنے گھر پہ ہی یا اپنے باغ میں یا کھیت میں رکھ دیتے ہیں. وہ سڑ جاتا ہے، اس کو یوز کرتے ہیں. پلاسٹک آپ وینڈر کو دیتے ہو، وہ بیچ دیتے ہو. پھر ہمیں آپ باہر کیا چھوڑتے ہیں، باہر کیا پھینکتے ہیں؟ آپ وہی ویسٹ باہر پھینکتے ہو جس کا کوئی یوز نہیں ہوتا ہے، کوئی یوز نہیں ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے بھی درد سر ہے اور سب کے لیے درد سر، اور اس سے ہمارے نالے چوک ہو گئے ہیں، اس سے گندگی پھیلی ہوئی ہے. تو اس کا پراپر ڈسپوزل ہونے کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ ہم سیگریگیشن شیڈز بنائیں گے اور ان کو کام میں لے کے آ جائیں گے. لیکن یہ پروسیس ابھی انفینسی میں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جیسے ہماری پنچایتیں ان کا وجود آ جائے گا، وہ اب الیکٹ ہو جائیں گی، تو اس کا سولوشن وہی ہے. پنچایتیں اس کا سولوشن ہے. وہ اپنے لیول پہ فی وغیرہ جو ہے جنریٹ کر کے، وہ سر جنریٹ کر کے اس میں سے سینیٹیشن ورکر لگا سکتے ہیں اور اس کا ڈسپوزل کر سکتے ہیں. اس کے لیے اب جگہ بھی چاہیے آپ کو، اس کے لیے مشینری بھی چاہیے آپ کو. ہماری طرف سے کوشش ہے کہ ہم لوگوں یہ والا جو سیکٹر ہے جس میں ابھی تک کچھ زیادہ نہیں ہوا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آس پاس صاف ستھرا رکھیں اپنے ماحول کو. لیکن جب تک کہ لوگ سامنے نہیں آتے ہیں، جب تک وہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینکتے ہیں باہر جو پھینکنے کے لائق نہیں ہے، تب تک یہ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، تب تک یہی صورتحال بنی رہے گی. 2-4 دن سے پچھلے کچھ دنوں سے میں ٹویٹر پہ بھی دیکھ رہا ہوں، کچھ نوجوانوں نے اننت ناگ میں ایک سٹریم ہے ساندرن کر کے، انہوں نے خود سے انیشیٹو لیا اور اس کے ساتھ اور سب لوگ جڑ گئے ہیں. انہوں نے 2 کلومیٹر کا ایک ایریا ہے اس کا، اپنی ندی کا پورا صاف کر دیا ہے. خالی چھٹی کے دن وہ جاتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں. اس طرح کے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. ہمارا کہیں کہیں سمبولک ہوتا ہے، لیکن اگر گاؤں کے لوگ خود اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کام جس کو ہمیں کرنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں، اس کام کو کرنے میں آپ کو 1 دن لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑے ہیں. ہلو جی، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. سر ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے بات کر رہا ہوں. اشفاق احمد. اہن حظ فرمائیے. سر سوال یہ پی ایم اے وائی آواز سے بروکن نہیں سر. اشفاق صاحب، آپ بانڈی پورہ میں کہاں رہتے ہیں؟ سر سنبل میں. سر ٹھیک، بتائیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو پردھان منتری آواس یوجنا ہے، اس میں کوئی پرٹیکولر ہے بینیفیشری کو کتنا لینڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے اچھا سوال کیا. اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو پہلی شرط یہ ہوگی. دوسرا کہ اگر آپ کی آمدنی 15,000 سے کم ہے، اگر آپ کی مہینے کی آمدنی 15,000 سے کم ہے تو بھی آپ ایلیجبل ہیں. اگر آپ کے پاس لگ بھگ 2.5 ہیکٹر زمین بھی ہے تب بھی آپ ایلیجبل ہیں، جو آبی زمین ہے، اریگیٹڈ لینڈ. بہت زیادہ زمین، اگر آپ کے پاس 2.5 ایکڑ زمین ہے، 20 کنال کے آس پاس اگر آپ کی زمین ہے تب بھی آپ ایلیجبل ہیں. اگر آپ کے پاس خشک زمین ہے جو ان اریگیٹڈ ہے 40 کنال کے آس پاس، تب بھی آپ ایلیجبل ہیں. لیکن مین جو ہے، آپ کے پاس گھر نہیں ہونا چاہیے، یا آپ اگر مڈ ہاؤس میں رہ رہے ہیں، کچے مکان میں رہ رہے ہیں جس کی چھت جو ہے
वही घास फूस वाली छत हो और मिट्टी से आपने बनाया हो, और तीसरी चीज कि 15,000 वाला जो इनकम का है वो आप ज़हन में रख लीजिएगा कि अगर आपकी 15,000 से ज्यादा आमदनी नहीं है तो आप एलिजिबल है। सर ये तो आपने इनको अच्छी जानकारी दे दी और इनके जरिए से बाकी सारे लोगों को भी ये जानकारी मिली कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सर क्या कंसेशंस मिलेंगे इस सिलसिले में? कंसेशन से पहले मैं इसको ऐड करूंगा और देखिए पहले ये था कि अगर आपके पास टू व्हीलर था तब आप इस लिस्ट से निकल जाते थे, लेकिन अब की अगर आपके पास टू व्हीलर भी है तब भी आप एलिजिबल है। अगर आपके पास कलर्ड टेलीविजन है घर पे वो भी है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तब भी आप एलिजिबल है। पहले ये नहीं होता था। इवन इनके इलाके में अगर आपके पास एक मोटराइज्ड फिशिंग बोट भी है तब भी आप एलिजिबल है। ये पहले नहीं होता था। हाँ, अगर आपके पास स्मार्टफोन होता था तो आप उस लिस्ट से ऑटोमेटिकली निकल जाते थे। अगर आपके पास टू व्हीलर था तो आप निकल जाते थे, उस ऑटो डिलीट हो जाते थे आप। सर ये जो परफॉर्मा इसका जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसमें इन सारी चीजों का मेंशन है? हाँ, वो ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह है, आपको टिक देना है कि ये है आपके पास, यस नो वो करके है। जी जी। आपसे हम कोई सबूत नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपको एक चीज करनी है कि जहां जिस वक्त जो आपका आज का जब आप आजकल रह रहे हैं तो उस जगह आपको अपना वो अपलोड करनी है फोटोग्राफ और जियो टैग करनी है जी। और दूसरा ये कि जहां आप बनाना चाहते हैं तो वहां उस प्लेस को भी आपको जियो टैग करना है बस। और ये भी उसमें होगा ना कि ये जमीन वाकई में इसी की है? हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, दूसरी जगह पे तो कर नहीं सकता क्योंकि हम जैसे ही इंस्टॉलमेंट उसकी रिलीज करेंगे सेकंड वाली तो वो होगी नहीं अगर आपने कहीं और बनाया है तो 30 मीटर का एरिया है जहां आप गुंजाइश है चेंज करने की। आप अगर आज कहीं दिखा रहे हो हमें जगह कि मैं यहां बना रहा हूं तो 30 मीटर के आसपास आप चेंज कर सकते हो। 30 मीटर से बाहर आप अगर गए तो फिर दूसरी आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि वो आपका जियो टैग पहले हमारे पास है। स्कीम से ही बाहर हो गए, वो खुद ब खुद हो जाएगा, वो पेमेंट ही नहीं होगी। सर हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। हेलो जी। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। शुक्रिया तुम सठा शुक्र गुजार कि तुम प्रोग्राम बनावान सटाफ से कम्युनिटी सठा शुक्रिया शुक्रिया। बात आत्म अरबाब इकतदार ऑनलाइन हेल्ड ऑफ पाता सारी अच्छा मोन सवाल तो ये रूरल एरिया अम पे म्यूनिसिपलिटी एरिया में क्या अमुक हिसाब है? अली मोहम्मद साहब आप जोरा कहाँ आप यहाँ खनमू का जोरा रह रहे हैं या? हम म्यूनिसिपलिटी एरिया में आते हैं ना, म्यूनिसिपलिटी एरिया में आता है। अगर आप म्यूनिसिपल एरिया में रहे तो आप मेरी हुदूद से बाहर हैं, लेकिन मैं आपको एक बात जो PMAY उसका तरीका क्या है आप सुने मैं सिर्फ आपको इतनी जानकारी दे सकता हूं कि PMAY अर्बन का जो है ना इस वक्त वो उनकी जो स्कीम है PMAY अर्बन, प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना अर्बन है, उसका भी आज का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अच्छा। आप अपने म्युनिसिपल ऑफिसर से मिल लें, वो आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा। चलिए सर, अच्छी बात है। सर ये जानना चाहूंगा, मैं कंसेशंस की बात की थी, किस तरह के कंसेशंस इनको मिलेंगे? देखिए हम इनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में हम इनको जब जैसे कोई बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई हो जाता है तो 50,000 हम इसको दे देते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम इनको 70 देते हैं और लास्ट में 10। इसके अलावा हम इनको जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें इनको हम जो टॉयलेट पॉइंट्स बनने होते हैं तो उसमें हम इनकी असिस्ट करते हैं, उसमें हम इनको 12,000 देते हैं। उसके अलावा हम इनको 90 से लेके 95 दिन का जो लेबर जो है वो जनरेट करके देते हैं, वो मनरेगा में हम देते हैं, वो भी कोई 27-28,000 रुपये इनका बन जाता है। तो ओवरऑल असिस्टेंस इनकी 1,01.59 के आसपास। जो घर बनाने में लेबर वगैरह लगता है वो मनरेगा से आप देते हैं? नहीं, वो कहीं और भी काम कर सकते हैं। अच्छा, नहीं वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी देते हैं। प्लस हम इनकी मदद करते हैं अगर इनको जो उज्ज्वला के तहत कनेक्शन देना हो उसमें। अब तो शायद इस साल जो सूर्यकरण स्कीम है, जो रूफटॉप सोलर रूफटॉप है, उसमें भी शायद इनका हो सकता है क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट है। उसके बाद स्कीम के और खदखाल भी आ जाएंगे सामने। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड वो है कि जहां इस हाउस होल्ड को मदद करने की जरूरत होती है। इनफैक्ट वुमेन मेंबर्स जो इस घर की होती हैं
ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کو کسی سیلف ہیلپ گروپ کے ساتھ جوڑ دیں جہاں امپلائمنٹ جنریشن ہو سکتی ہے. اور تو یہ کچھ بینیفٹس ہیں جو اس باسکٹ میں ان کو مل سکتے ہیں ادر دین جو ان کو جو اسسٹنس ہم 1,30,000 کی دیتے ہیں. سر ایک کالر اور جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو 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 جی جناب بچوں گڑپورہ ترال کا کیا سنا کت پہ میں سناؤ دشمیر ترال سے. اہن فرمائیو جناب میں کرے والے درخواست ویڈیو ویڈیو میں پرون مکان بس مزور کران تو جناب میں خدا جناب عبدالرشید میر صاحب تھی کت روزان بہت روزان گڑپور پتم گام گڑپور ترال کیا ونو تھی ناو ابھی پنچایتک پنچایت گڑپور یہ ارپلس نو تحصیل ارپل اریپل چھو تھی کن ترال روزان آج تحصیل وائز نو ارپل تحصیل میں ونی میں تھی کہ تھی ونی میں بلاک کس تھی تھی اریپل بلاک کن تھی ترال بلاک اریپل اریپل پنچایت کس پنچایت پنچایت ارپل اریپل پنچایت تھی تھی عبدالرشید میر تھی کرو نا وی رجسٹر کی تو آو نا پنچایت سیکرٹری آو نا تہد کی نا آج کرو نا تو رجسٹر کرو نا تو کیا ٹھیک ہے. تو اس نے اپنا کام ابھی تک تو کر دیا ہے تو جو آلریڈی یوزر ایسے ویٹنگ لسٹ بنی تک لسٹس میں تو آٹومیٹکلی آمت تو اس کا آج تک کا کام اس کا ختم ہو گیا. اب جو گھر بنانے کا وہ انشاءاللہ مارچ کے بعد شروع ہو جائے گا. فی الحال اس تمس یہ کام کہ سہ کرے تو رجسٹر سہ بنائے تو تمہیں لسٹک حصہ تم سا کام کرم. چلو شکریہ تھینک یو. چلیے آپ کا پہلا پورشن تو کمپلیٹ ہو چکا. سر آواس پلس کے بارے میں بتائیے. آواس پلس جو اس وقت اگر دیکھا جائے جو کمیونٹی ہمارا فگر ہے ہمارے لگ بھگ 49,000 گھر بننے تھے. اس میں سے ہم نے 49,000 میں سے 48,800 سینکشن ہو گئے اور ہم نے لگ بھگ 48,800 کے آس پاس کو پہلی قسط چلی بھی گئی جی اور 45,500 لوگ ایسے ہیں جن کو سیکنڈ انسٹالمنٹ گئی ہے. اور کوئی مجھے ایگزیکٹلی میں اپنے پیپرز کی مدد لینا چاہوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ جو تھرڈ انسٹالمنٹ اب تک 42,287 42,879 ہاؤس ہولڈس ہیں جن کو ہم نے 3 انسٹالمنٹس جو ابھی تک ریلیز کی ہوئی ہے. اور یہ پچھلے مطلب 3 سال میں اس میں زیادہ پیش رفت ہوئی ہے. اس سے پہلے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ایئرلی بہت کم ہوتا تھا لیکن پچھلے 2 سال میں ہمیں زیادہ مطلب کہا گیا کہ سارا ایگزاسٹ کر لو تو اس وجہ سے پچھلے 2 سال میں لگ بھگ 29,000 کے آس پاس جو ہے گھر بن گئے ہیں اور باقی جو ہے 2016 سے بنتے آ رہے ہیں. شبیر صاحب یہ جو آپ آج کل رجسٹریشن کر رہے ہیں اس کا کوئی لمٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ کتنوں کو دے سکتے ہیں یا اس میں کوئی لمٹ لیس ہے؟ نہیں اس میں ابھی تو لمٹ میں لوگ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیے یہ 5 سال تک امپلیمنٹ ہونے ہیں اور اچھا 5 سال کے لیے یہ 5 سال تک لسٹ ہے. یہ ڈائنامک لسٹ ہے. اچھا اس میں چینجز بھی ہو جائیں گی 5 سال میں کسی کا سٹیٹس چینج بھی ہو جائے گا. جو آج جس گھر میں کوئی امپلائی نہیں ہے کل اس گھر میں امپلائی ہو سکتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس لسٹ سے وہ ایلیجبل ہی نہیں ہوگا. لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو جو ایئرلی ٹارگیٹس بھی سیٹ ہو جاتے ہیں اس کے حساب سے یہ گھر بننے ہیں. لیکن جو اس وقت پیس ہے جو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بھائی کالر نے بات کی اریپل ترال کا ایک ریموٹ ایریا ہے اور اگر ہم دیکھیں گے آن ایوریج ہم لوگ آج دیکھ رہے تھے کہ کتنے ڈسٹرکٹس ہمارے ایسے ہیں جہاں پر پنچایت میں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ لویسٹ ہمارا جو اس وقت رجسٹریشن کا جو ہے 18 جو ہمارا لویسٹ پر ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر پنچایت 18 لوگ رجسٹر ہوئے ہیں اور ہائیسٹ جو ہے 39 پر پنچایت رجسٹر ہوا ہے. ایک پنچایت میں 39 لوگ کے پاس گھر نہ
हो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन चूंकि इसमें डिस्पैरिटी है, कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं हमारे, कुछ ऐसी पंचायतें हैं जहां बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, और कुछ ऐसे पंचायतें हैं जहां हार्डली कोई मतलब एलिजिबल होगा। श्रीनगर का जो हमारा 21 पंचायत हल्के हैं, हमें वो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास घर नहीं है। और हम इस बार हमारी कोशिश ये है कि हमारे से कोई एलिजिबल बेनिफिशियरी है वो ना छूटे इस सर्वे से। फिर आगे इसमें क्या चेंज आनी है, क्या चेंज आ जाएगी उसके स्टेटस में, अभी रजिस्ट्रेशन में हमसे कोई नहीं छूटना चाहिए। ये हम इंश्योर कर रहे हैं अपनी फील्ड फंक्शनरीज के थ्रू, और हमने अपने ऑफिसर्स को, फील्ड अमले को ये भी बताया हुआ है कि दे हैव टू सर्टिफाई, कि जो सर्वेयर है वो सर्टिफाई करेगा कि उसने किसी भी एलिजिबल बेनिफिशियरी को रजिस्ट्रेशन से बाहर नहीं रखा है। वी विल गेट अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द सर्वेयर हैज नॉट लेफ्ट एनी एलिजिबल बेनिफिशियरी आउट ऑफ द सर्वे। ये 31 मार्च तक होनी है। 31 मार्च के बाद नहीं होगा रजिस्टर कोई? हाँ, नहीं होगा, तब पोर्टल बंद हो जाएगा, तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस टू अपलोड। शिव साहब, ये जो आप घर बना के देते हैं, जो इसमें इनको मिलते हैं, इसकी स्पेस वगैरह कितनी होती है, क्या होता है इसका सिलसिला? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो PMAY की पोर्टल है, उस पर 100 से के आसपास जो मॉडल्स हैं उन्होंने दिए हैं, लेकिन उन्होंने कोई वो स्पेसिफिकेशन नहीं दी है कि आपका इतना होना ही होना चाहिए। नॉर्मली 900 से ज्यादा 900 SFT से ज्यादा घर होता है आपका यहाँ। कमरों के हिसाब से हम देखना चाहेंगे 2-4 कमरे नहीं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपको इतना ही बनाना है, लेकिन उन्होंने प्रोटोटाइप्स दिए हुए हैं, वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि भाई ऐसे ही बनाना है आपको। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं मतलब आपके थ्रू मुझे मौका भी मिलता है कभी कभी लोगों तक ये बात पहुंचाने का। इसमें से जो मैंने कहा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने 48,800 लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है, और सेकंड हमने 45,000 को किया है। तो 3,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो प्लिंथ से ऊपर नहीं हो पाए, या मतलब पॉसिबल ही नहीं हुआ, बहुत गरीब है जी। उनको हमारे 1,30,000 से कोई मतलब नहीं वो बना पाते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट है। आपको भी पता है कि क्या मटेरियल कास्ट कितना है, लेबर वगैरह इसकी क्या कास्ट है। तो शांगस और छतरगुल के एरिया में हमारे ऑफिसरों ने पिछले साल कोशिश की, उन्होंने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, और बहुत सारे ऐसी पंचायतें भी हैं जहां लोगों ने हमारे ऑफिसर्स के साथ मिलके उन हाउस होल्ड्स को घर बनाने में मदद की। यानी जो मुकामी औकाफ जिसको आप कह सकते हैं, या जो लोकल कम्युनिटी की कोई भी नाम आप दें, तो वो सामने आ गए, हमारे ऑफिसर्स की उन्होंने मदद की, और दे हैव बीन एबल टू कंस्ट्रक्ट दोज हाउसेस जो हमें लग रहा था कि नहीं बन रहे हैं। तो वो गैप हमारी लगभग 11,000 थी, इस वक्त वो कोई 3,500, 2,500, 2,600 के आसपास वो गैप इस वक्त है फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के बीच में। और ये वो लोग हैं जो बहुत ही गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बताना भी चाहूंगा कि लोकल कम्युनिटीज का भी फर्ज बनता है कि उन सारे लोगों की जो अपने घर नहीं बना पा रहे हैं, हमारी इंस्टेंस से भी, तो लोगों के पास का पैसा भी होता है कम्युनिटी के पास, तो कम्युनिटी अपने सोर्सेज मोबिलाइज करके उनकी हेल्प कर सकती है। सर, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी। हेलो, वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? हाँ जनाब, अब्दुल समद मागरे फरमाइए। रफीक अहमद मागरे कहाँ से? अब्दुल समद साहब फरमाइए। जनाब आवाज़ साफ युवा के बंद करें। समझ साहब टीवी करिए तो बंद पानुन। हाँ करिए कत फरमाइयो, आवाज़ युवा तुम साफ के। अगर ठीक है नहज ब्रोकन वॉइस क्या हेका बूजित। वो करो पन्नस इंजीनियरन गुजारिश के तम वुचन क्या सिलसिल हेको ठीक है। तलस फरमाइयो बे एक लट। जनाब गवर्नमेंट ऑर्डर 15 नवंबर
میں سمجھ رہا ہوں اسی بات سمجھ صاحب سمجھ صاحب تہد سوال بوز میں تہد موجود کہ تھی چھو کامہ کران وندس مز یم سات زن ٹیمپریچر آسان مائنس مز منفی آسان ٹیمپریچر تمن دون چھو تھی کامہ کران یہ بالکل صحیح اس پریت وری اخ نوٹس اخ کران یت مز ونان پنس انجینئرنگ عملس کہ تھی نہ تلزو وی تم کامہ یمن مز سیمنٹ کنکریٹ استعمال گژھان تم کام تمن اگر تھی تہذ نوٹس مز کہ کم گئی یس زن وندس مز کرک یم دو منفی درجہ حرارت تمچ حیت خراب گمز تھی ہیکو اس ونت تھی ہیکو نزدیکی بی ڈی او صاحبس ونت یا تھی اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ گاندربلس مز تھی ہیکو تہندس آفسس مز گژھت سو کام کرناو اس بالکل ٹھیک تو تم سو عملہ یس زن ات مز ملوث آسہ ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی. شبیر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت پنچایتیں نہیں ہیں، پنچایتوں کے ذمہ جو کام ہے وہ کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے پنچایتوں کے ذمے جو کام ہوتا ہے اس وقت ایڈمنسٹریٹر ان کا جو ہے وہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر ہے اور بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر ہی اس وقت پنچایت کا سارا جو ہے وہ ایگزیکٹو آفیسر وہی ہے اس وقت وہی دیکھ رہا ہے، ایڈمنسٹریٹر وہی ہے رادر، اور نیچے کے لیول پہ پنچایت جو سیکرٹریز ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کام. پنچایتیں کب دوبارہ بنیں گی؟ پالیسی میٹر یہ گورنمنٹ بتا سکتی ہے. جی جی. اچھا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ بھی نہیں ہے ابھی؟ نہیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کانسٹیٹیوٹ ہو رہے ہیں، شاید ہو گئے ہیں. اچھا ہوئے ہیں ابھی تو وہ عمل تو ابھی شاید اس میں. شبیر صاحب یہ رہنے دیجیے، یہ بعد میں دیکھی جائے گی، ان کے لیے کافی سارا پروسیس ابھی ہے، یہ پولیٹیکل بھی ہیں تھوڑے سے. نہیں یہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ بننے ہیں وہ تو اپنے وقت پہ ہو جاتا ہے. جی سر، یہ جو منریگا ہے جو کافی سالوں سے چل رہا ہے اسکیم، ابھی یہ بند ہوئی ہے یا چل رہی ہے، اور اس کے تھرو سے آپ کس طرح کا یہ بیسیکلی ہے امپلائمنٹ جنریشن اسکیم، اس کے امپلائمنٹ جنریشن کے ساتھ ساتھ آپ انفراسٹرکچر بھی کریٹ کرتے ہیں، کس طرح کا انفرا بنایا آپ نے؟ دیکھیے منریگا جو ہے ریولیوشنری پروگرام، یہ اس کی ستائش پورے ورلڈ میں ہوتی ہے، اور جو آپ کا جو اسکیمز ہیں، جو بڑی بڑی فلیگ شپ اسکیمز ہیں اور چھوٹی چھوٹی اسکیمز ہیں، ایک پلیٹر ہے یہ، اور اس پلیٹر پہ جو سب سے جو بڑا امپورٹنٹ جو کھانا ہے وہ جو ہے منریگا ہے. جی. اگر آپ منریگا اس پلیٹر سے آپ نکال دو گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. سو مجھے مطلب آئی فیل پراؤڈ کہ میں پارٹ آف دس امپلیمنٹیشن. جی. اس میں بہت ڈیفیکلٹیز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں، لیکن رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بڑی تندہی کے ساتھ کامیاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں مانتا ہوں دیر آر روپ ہولز، بٹ جس طرح سے ہمارا عملہ اس کو چلا رہا ہے وہ سراہنی بھی ہے. ہم ہر سال سینکڑوں کروڑ جو ہے جو رورل اکانومی میں انفیوز کرتے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا جو امپلائمنٹ جنریٹنگ جو ایونیو ہے، ذریعہ ہے جو رورل اکانومی وہ اس وقت بھی ہے. ہمارا ٹارگٹ اس سال کا لگ بھگ 114 کروڑ کا تھا کہ ہمیں اتنے پرسنٹیج جنریٹ کرنے تھے. اس میں تو یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے، لمیٹلیس. ہاں اس وقت تک ہم نے مطلب 9 فروری کی بات، کل شام کی میں بات کروں گا، یہ ہم ہر دن اس کو مانیٹر کیے ہوتے ہیں کہ ہماری دوڑ کہاں تک ہے، کہاں تک پہنچ گئے ہم. تو کل شام تک مطلب کشمیر ڈویژن میں ہمارے جو 10 ڈسٹرکٹس آتے ہیں، ہم نے 1,75,00,000 مین ڈیز جنریٹ کیے ہیں، اور اس سال لگ بھگ 450 کروڑ سے زیادہ ہم نے رورل اکانومی میں اس سال 2024 میں 2024 اور 25 کا جو یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، پلس لگ بھگ 124 کروڑ جو پچھلے سال کا جو ہے، لگ بھگ 601 کروڑ سے زیادہ اماؤنٹ اس وقت رورل اکانومی میں انفیوز ہوا ہے تھرو منریگا. تو اس سے آپ دیکھو گے، اگر آپ کہ جو باقی پروگرامز جو آپ کی پبلسٹی کے ہوتے ہیں، اگر آپ رورل ایریاز میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا کہ جو پچھلے
सालों में जो जब से मनरेगा आया है तब से देयर इज बीन ए सी चेंज इन द रूरल एरियाज. बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. जो इरिगेशन का काम है वो सारा अब लगभग हम ही करते हैं, रूरल डेवलपमेंट के थ्रू होता है और मनरेगा करता है. जो लेन्स है वो सहयोगी है. इवन जो अभी हमारे एक कॉलर कह रहे थे कि आपने वो सेग्रीगेशन शेड्स वगैरह बनाए, जो एसबीएम कंपोनेंट में भी हम इनके कंपोस्ट पिट्स वगैरह बना के इनको देते हैं. तो रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा जो है बहुत बड़ा उसका कंपोनेंट है और बहुत बड़ा इसका रोल भी है. सर कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ. हेलो जी. वालेकुम सलाम. आवाज जनाब आवाज तो यवान पत ग खत्म पत हेलो बशीर अहमद है कोई बशीर साहब अगर तुम सवाल पुछो मगर आवाज तो पूरी ठीक क्या प्लीज तुम करो दोबारा कॉल. ये साफ आवाज कहीं पर वक्त गया जाया. सर ये जो मनरेगा की आप बात कर रहे हैं इट्स रियली ए रेवोल्यूशनरी स्कीम जो आप कह रहे हैं. एक बड़ा इनिशिएटिव है. इंफ्रास्ट्रक्चर इससे जो क्रिएट होता है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इससे क्रिएट हुआ है, जैसे कहीं कोई ब्रिज बना है या कोई बिल्डिंग बनी है बड़ी सी. और ब्रिज तो बनते हैं, बिल्डिंग से हम नहीं बनाते हैं, वो कंपोनेंट है नहीं हमारा मतलब. लेकिन हम लोग आप ब्रिज हम कलवर्ट कह सकते हैं. जब 20 फुट से ज्यादा आपका स्पैन है तो वो तो ब्रिज होता है. लेकिन उससे जो छोटे छोटे कहीं का ब्रिज भी बने हैं कुपवारा में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्रिज भी बने हैं. और फ्लड प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा काम हुआ है, इरिगेशन के बहुत ही अच्छे काम हुए हैं. तो जिस तरह के काम लोग खुद, चूंकि स्कीम का जो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो है कि लोग ही प्रपोज करते हैं काम. ग्राम सभा में लोग ही प्रपोज करते हैं, जो उनकी प्रायोरिटी होती है वो खुद ही बोलते हैं कि हमें ये काम इंस्टेंस में करने हैं. जी. और जितने सारे आप प्ले फील्ड्स देखेंगे वो ऑलमोस्ट सभी जो है 100% जो रूरल डेवलपमेंट ने बनाए हैं वो सारे मनरेगा के थ्रू बने हैं. और हर एक हमने कोशिश की है कि जिस पंचायत में लैंड अवेलेबल है उस पंचायत में हमने एक स्टेडियम, छोटा मिनी स्टेडियम, जो जितनी भी लैंड अवेलेबल है, कहीं पर तो बहुत ही अच्छे मैदान हमने बना दिए हैं. अच्छी बात है. मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बनना भी बड़ी अच्छी बात है. जिन जिन एरियाज में एक इफेक्टिव पंचायत थी तो उन एरियाज ने बहुत काम किया है. मुझे यकीन है कि अगर नई जो पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिस वक्त भी होंगे, तो जहां जहां से लोग अच्छे लोगों को चुन के लाएंगे तो वो उन जगहों पे ज़्यादा अच्छा काम होता है, क्योंकि उनको समझाना बहुत आसान हो जाता है और वो अपने एरियाज की प्रायोरिटीज़ भी समझते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है. तो उस लिहाज से काम भी निखरता है उन एरियाज का. जी सर, जो ये आपके मैंडेट जो आप जनरेट करते हैं, ये जॉब कार्ड होल्डर्स होते हैं नॉर्मली, तो उनको आप 100 दिन का काम देते हैं, वो तो मैंडेटरी है. लेकिन मान लीजिए अगर किसी घर में 3 लोग हों, क्या 3 लोग इसमें अपना कार्ड बना सकते हैं और फिर उनको ये 100 डेज मिलेंगे? एक हाउस होल्ड के लिए एक कार्ड बनता है. उस हाउस होल्ड के सभी मेंबरान की उसमें लिस्ट जाती है. वो जो मेंबर होते हैं घर के मेंबर जो होते हैं वो सारे उसमें लिस्ट में आते हैं. तो वो एक साथ काम के लिए आ सकते हैं, तो उनको उतने दिन मिल जाएंगे जितने वो आ जाएंगे. और ये दिन का वो नहीं होता है. मैं इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद ये कह चुका हूं कि हमारा ये नहीं होता है कि आप सुबह 9 बजे आओ और शाम को 4 बजे जाओ. वो नहीं होता है. हमारा जो होता है दिन हमारा एज पर एस्टिमेट होता है. से फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमें एक लेन तामीर करनी है जो कि 200 फुट है, फलानी घर से फलानी के घर तक जानी है, ये लेन बनानी है. इसका एक एस्टिमेट बनता है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, स्कोर, उस पर जाता है. उसमें वो डिटेल्स भर दी जाते हैं. वो एक ऑटो जनरेट करता है कि इसमें कितने मैंडेज जनरेट हो जाते हैं. फिर वो लोग आके वो काम 2 दिन में ही कर सकते हैं. अगर 20 दिन का काम है उसमें एस्टिमेट में आ गया, वो घर के 5 लोग हैं, वो 2 दिन में वो काम कर सकते हैं. तो इट्स नॉट कि सुबह आपको 9 बजे आना है और शाम को आपको छोड़ेंगे हम, ऐसा नहीं है. इट इज फ्लेक्सिबल. आप दिन के किसी भी वक्त आ सकते हो, जब आपकी मर्जी है आप काम करके जाओ. आपको एक पोर्शन दिया जाता है काम का कि भाई ये काम है, ये 10 फीट या 20 फीट या 40 फीट का काम है,
تو اس میں 10 مزدور لگنے ہیں جو اسٹیمیٹ میں ہے. تو آپ ایک ہی دن میں اگر گھر کے 6 لوگ ہیں تو وہ ایک ہی دن میں کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ہی دن ان کا؟ ہاں نہیں، وہ ان کے 10 دن ہو جائیں گے. ان کے 10 دن ہو جائیں گے، مطلب وہ 10 دن کا کام ایک دن میں کریں گے. بالکل بالکل. وہ اسٹیمیٹ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس اسٹیمیٹ کو کتنے میں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو وہ اسٹیمیٹ ایگزیکیوٹ کرنے میں 2 دن لگ جاتے ہیں اور اس کے 20 کام دن مقرر کیے گئے ہیں تو آپ کو 2 دن میں ہی وہ 20 دن کا کام ہو جائے گا. سر اگر آپ نمبر آف جن کے پاس یہ کارڈ ہے، جاب کارڈ، اگر ان کی تعداد زیادہ ہے آپ کو کام بھی اسی کے حساب سے نکالنے پڑیں گے. بالکل بالکل. ہماری جو شلفا پروجیکٹ ہوتی ہے، ہم دیکھیے ایک تو لیبر بجٹ ہم کرتے ہیں. لیبر بجٹ ہوتی ہے کہ اس پنچایت کو، ہر ایک پنچایت کے لیے اپنی ایک لیبر بجٹ بنتی ہے. وہ ایک ٹینٹیٹو ہوتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ ٹینٹیٹو سے زیادہ جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈیمانڈ ڈریون ہے. جتنے لوگ کام کے لیے آ جائیں گے یا خواہشمند ہوں گے کام کرنے کے وہ آ سکتے ہیں. لیکن جو شلفا پروجیکٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ. مطلب سے فار ایگزامپل اگر کسی پنچایت کی لیبر بجٹ ہماری جو ہے سے 40 لاکھ ہے، اس پنچایت کا 40 لاکھ کا شلف پروجیکٹس نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ 1 کروڑ تک بھی بن سکتا ہے، 1.5 بھی بن سکتا ہے. پھر کتنے لوگ آ جائیں گے کام کے لیے، کتنے لوگ خواہشمند ہوں گے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیبر بجٹ کتنی کھینچ سکتی ہے. سے فار ایگزامپل گورنمنٹ آف انڈیا نے اس سال ہمیں کہا کہ 1 کروڑ 14 لاکھ آپ پرسنٹیج جنریٹ کر لو. اس وقت تک ہم لوگ 1 کروڑ 75 لاکھ کر چکے ہیں، یعنی 1 کروڑ 75 لاکھ کے اگینسٹ آپ کی پیمنٹ ہو گئی ہے. تو اس میں آپ کو پیسے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. اس کا ایک نوڈل اکاؤنٹ ہے جس میں ہمیشہ پیسہ ہوتا ہے اور وہ ودن 15 ڈیز آپ کو ملتی ہے. اس وقت ہماری 98 سے لے کے 99% پیمنٹ جو ہے وہ ودن 15 ڈیز ہوتی ہیں جو مینڈیٹری ہے، بلکہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی پیمنٹس ہوتی ہے. جب آپ نے کام ختم کر دیا، اس کی ایسٹیمیشن ہوئی، آپ کا ایک ایف ٹی او جنریٹ ہو جاتا ہے، جو فائنانشل ٹرانزیکشن جو آرڈر ایک جنریٹ ہوتا ہے. جیسے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے 3 سگنیٹری ہوتے ہیں. پہلے تو پنچایت سرپنچ ہوا تھا، ایک سگنیٹری ہوتا تھا، اس کے بعد پنچایت سیکرٹری اور ایک اور آفیشل ہوتا ہے. وہ جنریٹ کرتے ہیں آپ کا آرڈر اور آپ کی پیمنٹ آٹو جنریٹڈ ہے، وہ خود بخود آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے. سر کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. سر ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب گمبورا پیرپورہ پہ. تھوڑا سا لاؤڈر. آواز دھیمی آ رہی ہے. آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن دھیمی آ رہی ہے. ہلو آیا آواز؟ عبد الصمد آ گیا. نہیں یہ کوئی گنگوا سے ہے. ہلو اب تو آواز ہی گئی. ہاں کھاگ علاقے کھاگ یہ چومبا. اہن حظ فرمائیو سوال پرژھو. تھوان پنچایتس مز کامہ پتہ گژھان تم آسان ادلہ بدل کرمژ. کیا گژھان پتہ؟ لکھان گام سبھا لگان پتہ تم لکھان تو پتہ آسان موقع پہ کہین یم سات کام لگان تمہ سات بدل بدل کامہ. میں آپ کی بات جو ہے مطلب یہ 50-50 ہو سکتا ہے. دیکھیے ایک بات ہے کہ شلفا پروجیکٹس آپ تیار کرتے ہیں، جو منریگا میں جو گرام سبھا ہوتی ہے تو آپ اس میں تیار کرتے ہو. پھر جو پرائرٹی ہے وہ بھی پنچایت ہی طے کرتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے. دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو 1 کروڑ کے کام بنانے ہیں تو آپ 2-3 کروڑ کے کام دیتے ہو. پھر اس میں ڈیفیکلٹی یہ آتی ہے کہ اس کو آپ پرائرٹائز کیسے کریں گے. تو کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ہم نے جو کام دیے تھے، آپ کے محلے نے، آپ کے وارڈ نے جو 10-12 کام دیے تھے ان کو پرائرٹائز نہیں کیا گیا ہے. وہ آپ کو اپنے جو کیونکہ پنچایت ہی پرائرٹائز کرتی ہے، سرکار ہم نہیں کرتے ہیں، آپ کرتے ہو. تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نیچے کی لیول پہ جب آپ کا پلان بن رہا ہے، اس کا سب تو پلان چھو بناون تم سات گژھِ تہنز کوشش روزن کہ ریئلسٹک بناو یتھ مز زن تمے کامہ گۄڈنیتھ تھاو یم کامہ گامس مز ساروی کھۄتہٕ زیادہ ضروری چھ. بلکہ گژھِ آسن یہ پرائرٹی تہنز کہ گۄڈٕ گوٚو اریگیشن، پتہٕ گوٚو لینہٕ ڈرینہٕ، پتہٕ گوٚو بیٚیہِ کینٛہہ، سو دیٹ کہ تمی حساب گژھِ. اگر تُہۍ سپیسفک چھ کُنہِ جایہِ کہ نسا اسہِ اوس یہ پلان ات گوٚو یہ، تو ہیٚکِو پننس بی ڈی اوس ؤنِتھ. بی ڈی اوس اگر اس کے پاس آپ کا حل نہیں لگتا ہے تو آپ اے سی ڈی صاحب کے پاس جا کے اس کو دکھائیں کہ ہم نے یہ دیا تھا آپ کو پلان، تو آپ کا امپلیمنٹیشن کا یہ پلان آ رہا ہے. اگر آپ کی وہاں سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، آپ میرے آفس میں آ سکتے ہیں
کہ ہم نے سر یہ پلان دیا تھا اور امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں یہ ہوا ہے. شبیر صاحب یہ بتائیے کہ منریگا میں فنڈز کی آپ کہہ رہے ہیں کوئی یہ کمی نہیں ہے؟ لیبر کمپوننٹ کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ڈیفیکلٹ آتی ہے ہمیں مٹیریل کمپوننٹ میں. کیونکہ پچھلے دنوں اخبار میں خبر آئی تھی کہ آپ کے دفتر کے باہر کچھ پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہا تھا. نہیں، وہ اس معاملے پہ نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک کچھ ڈیلیویجرز ہیں جن کی سروسز پہلے سے ڈسکنٹینیو ہوئی ہیں. جی جی جی. تو وہ ان کا مسئلہ تھا، ان کے مسائل ہیں. گورنمنٹ یہ چونکہ گورنمنٹ پالیسیز ہیں، ہم اپنی لیول پہ کسی کو ریگولائز تو نہیں کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ڈسکنٹینیو ہوئے ہیں تو ان کے کچھ اور ایشوز ہیں، تو اس وجہ سے. جی سر، وی ہیو کالر. ہیلو. ہلو. جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمر سے کت پیٹ؟ سر میں سجاد احمد ملک ڈور اننت ناگ سے بول رہا ہوں. جی سجاد صاحب فرمائیں. ہاں، سب سے پہلے میں شبیر صاحب کا وارملی ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. جی شکریہ. میرا سوال ڈائریکٹر صاحب سے یہ ہے کہ جو ہماری کانسٹیچوئنسی ہے ڈورو شاہباد، اس میں سر ہمارے پاس 3 بلاک ہیں. اس میں ایک لاڑکی پورا، دوسرا ہلڑ شاہباد اور تیسرا ویری ناگ لوگام. تو ہمارے پاس سر ایک ہی BDO صاحب ہے وہاں پر. سب لوگ سفر ہو رہے ہیں. وہ ایک BDO ہے، وہ کہاں جائے گا؟ سجاد صاحب، آپ کا سوال بالکل درست ہے. آپ کو کچھ دنوں میں انشاءاللہ BDOs مل جائیں گے. نہیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ 3 جگہ پر ہمارے پاس الگ الگ BDO صاحب ہونے ہی چاہیے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ کسی مطلب قسم کی جو شکایت ہے وہ موصول نہ ہو. سر مہربانی ہوگی. بالکل صحیح. آپ کی بات میں نے آلریڈی ہم نے سرکار کے ساتھ اٹھائی ہے. مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں میں ہمیں مزید بلاک ڈیولپمنٹ آفیسرز مل رہے ہیں. اور لارکی پورہ بڑا بلاک ہے، لارکی پورہ میں ڈیفینیٹلی، اور ویری ناگ میں بھی آپ کو BDO، ہلر شاہباد میں بھی. لارکی پورہ میں تو ضرور ملے گا آپ کو، کیونکہ بڑا بلاک ہے، پرانا بلاک ہے. وہی سب دیکھتا ہے، وہی جو لارکی پورہ وہ شاید ہلڑ بھی دیکھتا ہے، نوگام بھی دیکھتا ہے. آپ کو ضرور BDO مل جائیں گے. آپ چلو، ہوپ فار بیسٹ ان یور سائڈ. اوکے، شکریہ، تھینک یو. سر آپ کا ایک طریقہ ہے اومبوڈسمین انگیج کرنے کا. پہلے تو یہ کرکٹ میں ہوتا تھا، لیکن آپ کے اس میں بھی یہ اومبوڈسمین ہوتے ہیں. اس کا کام کیا رہتا ہے؟ دیکھیے، رورل ڈیولپمنٹ کا اومبوڈسمین ہی نہیں بلکہ ہماری ایک الگ سوشل آڈٹ ونگ ہے، الگ جو ہر انڈیپینڈنٹ آڈٹ ونگ ہے، سوشل آڈٹ ونگ ہے، جو مینڈیٹری ہے ایز پر منریگا ایکٹ. ڈائریکٹر سوشل آڈٹ ہے. پچھلے سال ساری جو جموں کشمیر کی ساری پنچایتیں ہیں انہوں نے آڈٹ کیے ہیں. انہوں نے فزیکلی ہر جگہ جا کے ہر ایک پنچایت میں آڈٹ کیا، یعنی جو کام ہوئے ہیں وہ ان کو آڈٹ کیا، ان کا فزیکل آڈٹ کیا. جی. پھر دیکھا کہ صحیح پیسے کہیں پر ریکوری لگا دی انہوں نے، کہیں پر فائن بھی کیے انہوں نے، کہیں پر ان کی آبزرویشنز ہیں تو وہ چل رہی ہیں ایز اے پروسیس. اور اس میں اومبڈسمین بھی اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک پارٹ ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے. اور ڈائریکٹر جو سوشل آڈٹ ہے وہ پورے جموں کشمیر کے لیے ہے، جو یہ چیزیں دیکھتا ہے. یہ سرکاری ملازم نہیں ہوتا، از ناٹ آن یور پے رولز. ان کو جو اسکیم ہے، اسکیم کا جو ایڈمنسٹریٹو کمپوننٹ ہے، ایڈمن کمپوننٹ ہے، اس سے ان کو ریمونیشن ملتا ہے. جی. بٹ دے ورک انڈیپینڈنٹلی. جی، انڈیپینڈنٹلی. سر آپ اپنی اسکیمز کے ذریعے دور دور کے ہیبیٹیشنز کو کنیکٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کا. جو سڑکیں آپ بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سڑکیں، ان کی وڈتھ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے صرف کہ وہ کنیکٹ ہو جائیں آنے جانے میں، یا ان کے مال کی ڈھلائی بھی ہو سکے؟ دیکھیے، جو کہ منریگا میں جو چھوٹی چھوٹی جو روڈز جو رورل کنیکٹیوٹی میں بنتے ہیں، ان کی وڈتھ کا وہ نہیں ہوتا ہے کہ اتنی، جیسے پرائم منسٹرز گرامین سڑک یوجنا میں ہے کہ اتنا ہونا چاہیے. اور چونکہ اس میں لینڈ ایکوزیشن کا کوئی کنسپٹ بھی نہیں ہے، جتنی لوگ جگہ چھوڑیں گے اس کے لیے ہم موسٹلی لوگوں کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ یا تو پھر آپ دیکھیے، جو اگر کھیتوں کی طرف راستہ جانا ہے تو جب تک لوگ اپنی زمین سے راستہ نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم بنا نہیں سکتے. جی. تو ہمارا ایک طرح سے والنٹری ایکٹ ہوتا ہے کہ لوگ خود ہی والنٹیرلی زمین چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا سا بنا دیجئے گا. اگر کہیں آپ دیکھیں گے ہماری روڈ جو ہے 10-12 فیٹ بھی ہے، کہیں پر 8-9 فیٹ بھی ہے، اور جہاں پر 8-10 فیٹ ہے وہاں آپ کا ٹریکٹر بھی نکل جاتا ہے اس سے، چھوٹا آپ کا لوڈ کیریئر بھی نکل جاتا ہے اس سے. اور کہیں پر ہم نے فٹ بریج بھی بنائے ہیں جو کہ سمپلی
آپ کو اسٹریم کراس کرنی ہے تو وہ ہم نے بنا دیے ہیں. تو اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اتنی لینگتھ اتنی وڈتھ ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے. سر کال آن لائن. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم حظ چھو کتس پہ؟ ڈسٹرکٹ اننت ناگ مگر بلاک کوری پورہ مٹن. اہن حظ فرمائیو. یہ کانسٹچوینسی شانگس ایسٹ سے. سوال کیا؟ میں تران فکر ڈائریکٹر صاحب ونان کس ذاتی کس پارٹی بائی کران یس کوچ صاحب اتن روڈ تہ تران کہین. ناو تران نہ سیمٹ. تہ ناو؟ مے ناو پرویز احمد بخشی. پرویز احمد بخشی چھا روزان مٹن ہرکن ہوت پہ گوپال پور سائڈس؟ اہن حظ کہریبل ون تراک. کہریبل ون تراک سہ گو نا ہر ہوت پہ. اہن حظ اچھی پنچایت حلقہ بی. روڈ تھی وچو رورل ڈیولپمنٹ یم زن لکٹ کوچ بناون تمن مز یا تو مطلب سیمنٹ وغیرہ کرہوس اس کنکریٹ تراوہوس یا کرہوس پہ ٹائل. روڈ یس تھی ونان تراون تو پتہ میکڈم تراون سہن چھن اس کرن کی وہ پی ایم مطلب میون عرض بوزیو تھی بہت دپان سیمنٹ ترٲیتن یا کینٛہہ ترٲیتن اَسہِ کوچہِ یمن کُن چھُنہٕ سننٕے کٕہٕنۍ. تۄہہِ کیٛاہ یِہُس کیٛاہ پلان اوسوٕ تۄہہِ یِہُس کۭتیاہ پونٛسہٕ کٔرِو تُہۍ خرٕچ؟ ہتہ کہینۍ نہ بہٕ چھُسٕے نہٕ نہ چھُس بہٕ پنچایت بہٕ چھُس اکھ عام مطلب گامٕچ خدمت کران بہٕ چھُس نہٕ کُنہِ پنچایت. ییٖتِس کالس نہٕ تُہۍ پانہٕ برونٛٹھ کُن یِیِو دٔپِو نہ أسۍ کرو کٲم. ہتہ گرام سبھا چھِ آسان تتھ منٛز چھِ لیکھناوان ہمیشہِ چھِ لیکھناوان ینہٕ پٮ۪ٹھ پنچایت بنیومُت چھُ تنہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ سۭتۍ چھِنہٕ خبر کیٛاہ زیادتی کران خبر کیٛاہ شرارت. نہ کٕہٕنۍ شرارت چھنہٕ وٕچھِو روٗرل ڈیولپمنٹس منٛز یہِ سکیٖم چھےٚ نہ یہِ چھِ اگر تُہۍ وٕچھِو یہِ چھِ آٹو پایلٹس پٮ۪ٹھ. یتھ چھُ تۄہہِ چھُو صرف چھُ تۄہہِ اکھ درخاست دیُن اتہِ بی ڈی او سٕنٛدِس دفترس منٛز تہٕ یِم چھِ ژور کامہِ یِم کٔرِو سا تُہۍ. یپٲرۍ مےٚ حظ خرچے پنٕنۍ پونٛسہٕ 5,000 رۄپیہِ بنٲیِم کاغذ یِم اوس پھٕٹہٕ ہتھ اتھ اوس سیٖمنٹ ترٛاوُن تتھ ہتس پھٕٹس ترٛووُکھ نہٕ. نہ تتھ کیٛاہ ترٛایہن یِم؟ نہ سُہ چھُ 4-5 گرن. تُہندِس ییٚمہِ ساتہٕ گرام سبھا گٔے تمہِ ساتہٕ لیکھومُت کوچہِ. تُہۍ چھُوا ونتراگ روزان تُہۍ چھُوا ونتراگ روزان تُہۍ چھُو ونتراگ بند روزان؟ بخشی محلہ. بخشی محلس منٛز چھِو روزان. یِہُس کوٗتاہ پونٛسہٕ کوٚروٕ خرٕچ تۄہہِ؟ نہ سۄ چھِ پنچایتس پاے بہٕ چھُس اکھ عام نفر سٲنِس وارڈس آو نہٕ کِہیٖنۍ سٲنِس وارڈس. وٕچھِو تُہنٛدِس وارڈس آو نہٕ کِہیٖنۍ أتھی چھُ آسان یِم چھِ آسان پرایوٹایز کرنہِ کامہِ. محلہٕ چھُ ییٚتٮ۪ن بخشی محلہ. تۄہہِ چھا باسان کہِ آز ہیٚکہِ تُہنٛدِس علاقس منٛز کانٛہہ کٲم گٔژھِتھ اتٮ۪تھ؟ کی کال ختم ہو گئی. سر آپ نے ان کے ساتھ روبرو بات کی. یہ اصل میں ایکچولی لوگوں کو بھی اپنی انوالومنٹ دکھانی چاہیے. مجھے یہ سارے جب تک کہ لوگ خود سے نہیں آتے ہیں سامنے تو یہ پروگرام چلے گا نہیں کیونکہ اس میں جو لوکلز ہیں وہ ڈیمانڈ کرنے چاہیے. شفیع صاحب ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کرنٹ فائنینشیل ایئر از کمنگ ٹو کلوز ناؤ. آپ کے جتنے بھی ٹارگیٹس تھے اس ایئر کے لیے وہ سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں؟ ہاں ہم لوگ جیسا کہ ہمارا سب سے بڑا فلیگ شپ پروگرام منریگا ہے اس میں ہم آلریڈی ٹارگیٹ سے بہت آگے ہیں. آلموسٹ ڈبل وہ ہو جائے گا یعنی 190% 190% کے آس پاس ہمارا اچیومنٹ ہو جائے گا بائی اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر. جی اسی طرح سے جو ہمارا اس وقت جو بھی اویلیبلٹی تھی ویزا وز PMAY کا جو چل رہا ہے ہمارا وہ سارا ایگزاسٹ ہو چکا ہے. جنہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جتنے لوگ ایلیجبل تھے سیکنڈ یا تھرڈ انسٹالمنٹ کے وہ ریلیز ہو چکی ہے ان کو. شفیع صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام تشریف لائے اور آپ نے خاص طور سے پرائم منسٹر آواس یوجنا کے بارے میں بڑی زبردست جانکاری دی جو لوگوں کے لیے بہت ضروری تھی آج کے دن میں. بہت شکریہ. تھنک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا اور میں چاہتا بھی تھا کہ آپ کے فون ان پروگرام کے تھرو تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہو جائے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک اس میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے جس کو لوگ سن رہے ہیں چاہے وہ ریڈیو ہے چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے تاکہ اس سروے سے کوئی بھی آدمی ہمارا باہر نہ رہے.
چھوٹ نہ جائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.